ارے آگے گڑیا، دیکھے تو کون آیا ہے۔ ابراہیم صاحب کی آواز ڈرائنگ روم سے ابھری تو شنایا جو اپنے کمرے سے دوپٹہ سنبھالتی ہوئی نکل رہی تھی، ان کے لہجے میں چھپی غیر معمولی خوشی پر ذرا سا حیران ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ حسب معمول کوئی دور کے رشتہ دار یا بابا کے کوئی پرانے دوست ملنے آئے ہوں گے۔ وہ چہرے پر ایک سرسری سی مسکراہٹ سجائے ہلکے قدموں سے ڈرائنگ روم کی سمت بڑھی، لیکن جیسے ہی اس نے بھاری پردہ ہٹا کر اندر قدم رکھا، اس کے قدم رک گئے اور چہرے کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ سامنے مرکزی صوفے پر شاہزین شاہ بیٹھا تھا۔ 3 سال، پورے 3 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس کا وہی روب، وہی دبدبا اور وہی غرور برقرار تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے، وہ نہایت کروفر سے صوفے پر برجمان تھا۔ اس کا قد و قامت اور اس کی شخصیت اب پہلے سے بھی زیادہ سخت اور باروب لگ رہی تھی۔ شنایا کی آنکھیں جیسے ہی شاہزین کی آنکھوں سے ملی، اس کی جان نکل گئی۔ شاہزین کی ان گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون، انتقام کی لو اور شدید غصہ تیر رہا تھا۔ ایک ایسا خوف شنایا کے جسم میں دوڑ گیا جس نے اس کے جسم کا تمام خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کا رنگ لمحوں میں فق ہو گیا اور ہاتھ کی گرفت پردے پر سخت ہو گئی۔ آؤ شنایا، کھڑی کیوں ہو وہاں؟ اپنے تائزات سے نہیں ملو گی؟ ابراہیم صاحب نے شاہزین کے پاس بیٹھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ وہ ان دونوں کے درمیان پھیلی اس زہریلی خاموشی سے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ شاہزین آج ہی واپس لوٹ آئے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا جب اس نے دروازے پر دستک دی۔ شاہزین نے صوفے کی پشت سے پیٹھ ٹکائی اور اپنی کالی بھوجل آنکھیں شنایا کے خوفزدہ چہرے پر جما دی۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور جاندار مسکراہٹ ابھری، لیکن اس مسکراہٹ میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی، صرف ایک سنسنی خیز حاکمیت تھی۔ کیسے ہو شاہزین؟ شنائی نے اپنی کانپتی آواز کو بمشکل قابو میں کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اب بھی بند ہو جائے گا۔ شاہزین نے اپنا ہاتھ صوفے کے بازو پر پھیلا دیا اور بڑی آرام سے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں شنایا، یا شاید یوں کہو کہ اب ٹھیک ہونے آیا ہوں۔ 3 سال بعد اپنے گھر، اپنے لوگوں کے درمیان لوٹ کر کسی خوشی نہیں ہوتی؟ اس کے الفاظ بظاہر سادہ تھے، لیکن ان کے پیچھے چھپا زہر اور طنز شنایا کے لیے بالکل واضح تھا۔ یہ وہی شاہزین شاہ تھا جس کی کڑی نظروں سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی، جو اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا اور جسے خود کو بچانے کے لیے اس نے ایک ایسے جھوٹ کی سولی پر چڑھا دیا تھا جس نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابراہیم صاحب نے مسکرا کر شاہزین کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تمہارے جانے کے بعد یہ گھر ویران سا ہو گیا تھا۔ تمہارے والد کی طبیعت بھی گرتی جا رہی تھی، لیکن آج تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم واپس آ گئے ہو، اب کہیں نہیں جاؤ گے۔ جی بالکل چچا جان، شاہزین نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ جو کام 3 سال پہلے ادھورا چھوڑ گیا تھا اسے پورا کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ شنایا کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ شاہزین آہستہ سے صوفے سے اٹھا۔ وہ دھیرے دھیرے شنایا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ شنایا کا دل ڈوبنے لگتا۔ شنایا نے غیر اختیاری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر شاہزین اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی تپش اور اس کے شاندار شخصیت نے شنایا کو بالکل بے بس کر دیا۔ تم اتنے سال کہاں رہے؟ شنایا نے تھوک نگلتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو دوستو، آپ کو کس بات کا نشہ ہے؟ آپ کو ویسے نشہ تو ہے ہماری ویڈیوز سننے کا، ہمارے ناولز دیکھنے کا، لیکن آپ بغیر سبسکرائب کیے ہمیں چلے جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ تو آئیں جلدی سے ہم کہانی کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ ابراہیم صاحب کے سامنے کچھ نہ کہے۔ شاہزین نے اس کے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ اس کی آنکھوں کا جنون اور سرد مہری شنایا کی روح کو کپ کپانے کے لیے کافی تھی۔ میں کہاں رہا، میں نے کیا سہا، یہ اب تمہاری فکر نہیں ہے شنایا۔ شاہزین کی آواز اتنی دھیمی اور زہریلی تھی کہ صرف شنایا ہی سن سکتی تھی۔
تمہیں بس اب اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شنایا کا جگر کانپ اٹھا۔ اس نے مدھم آواز میں التجا کی، شاہزین، بابا سامنے کھڑے ہیں۔ شاہزین کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی۔ وہ سیدھا ہوا اور ابراہیم صاحب کی طرف مڑ کر با آواز بلند، 90 تولے اور حتمی لہجے میں بولا، چچا جان، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں اور اب مزید کسی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے حیرت اور تفہیم کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دونوں کو دیکھا۔ شاہزین نے شنایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سرد لہجہ ہوا میں گونجا، میں آ گیا ہوں نا، اب اپنا سامان میرے روم میں شفٹ کر لو، اور تم بھی۔ یہ سنتے ہی شنایا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ خوف کے مارے بری طرح سے کانپنے لگی۔ شاہزین، یہ تم… شنایا کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ شاہزین نے اس پر اپنی روب دار نظریں جمائی۔ اس کی آواز میں کسی قسم کی بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ آج رات سے تم میرے کمرے میں ہوگی، کوئی بہانہ، کوئی ڈرامہ اور کوئی تاخیر مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ شنایا نے بے بسی سے اپنے بابا کی طرف دیکھا، اس امید میں کہ وہ شاہزین کی اس سختی پر اسے روکیں گے، مگر ابراہیم صاحب نے صرف ایک گہرا سانس لیا اور شنایا سے نرمی سے بولے، گڑیا، شاہزین ٹھیک کہہ رہا ہے، 3 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اب تم دونوں کا ساتھ رہنا ہی مناسب ہے، جاؤ اپنا سامان اس کے کمرے میں منتقل کرواؤ۔ بابا کی بات سن کر شنایا کو لگا جیسے اس کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا ہو۔ وہ بالکل تنہا اور بے بس ہو چکی تھی۔ شاہزین نے ایک آخری سرد اور معنی خیز نظر اس کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور بنا کچھ کہے لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ شنایا وہیں کھڑی خوف سے کانپتی رہی، جبکہ اس کے دل میں 3 سال پرانے اس جھوٹ کا خوف ایک ناگن کی طرح ڈسنے لگا تھا، جو آج اس کے سامنے ایک حقیقت بن کر کھڑا ہو چکا تھا۔ شنایا کے دل کی دھڑکنیں شاہزین کی موجودگی کے خوف سے مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر تاریکی میں گھور رہی تھی کہ اچانک اس کے ذہن کے بند دریچے کھلے اور وہ یادوں کے اس تلخ ماضی میں جا گری۔ 3 سال پہلے ابراہیم صاحب کا گھرانہ ایک انتہائی سادہ، بااصول اور شریفانہ ماحول کا حامل تھا۔ گھر میں ہمیشہ شرم و حیا، وقت کی پابندی اور روایتی اقتدار کا پاس رکھا جاتا تھا، مگر اس پاکیزہ ماحول میں پلی بڑی شنایا اندر سے بالکل مختلف تھی۔ اسے گھر کی یہ بندشیں اور سادگی زہر لگتی تھی۔ دن بھر وہ اپنے والدین کے سامنے ایک معصوم اور اطاعت گزار بیٹی کا روپ دھارے رکھتی تھی، لیکن رات ڈھلتے ہی اس کی اصلیت اور بے باک روپ بیدار ہو جاتا۔ تیز رفتاری سے گاڑی چلانا، رات گئے تک گھر سے غائب رہنا اور اپنے امیر دوستوں کے ساتھ نائٹ کلبوں کی رونقیں دوبالا کرنا اس کی عادت بن چکا تھا۔ شنایا یار، ذرا گاڑی کی سپیڈ تو بڑھاؤ، آج کے نائٹ کلب کا فن مس نہیں ہونا چاہیے۔ گاڑی کے اگلی سیٹ پر بیٹھی اس کی سب سے قریبی دوست ربیہ نے میوزک کا والیوم تیز کرتے ہوئے کہا۔ شنایا نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کی اور ایک لاپرواہی بھری ہنسی ہنس دی۔ تم بس دیکھتے جاؤ ربیہ، گھر میں بابا اور تایا جان کی نصیحتیں سن سن کر میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہاں بس سادگی، اخلاقیات اور مذہب کی باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے تو اپنی زندگی کھل کر جینی ہے، مجھے کسی کے اصولوں کی پرواہ نہیں۔ اور شاہزین؟ دوسرے دوست نتاشا نے پیچھے سے سر اٹھا کر پوچھا، تمہارا وہ تائزاد بھائی، وہ تو تمہاری ہر چال پر نظر رکھتا ہے، اگر اس نے تمہیں پکڑ لیا تو؟ شنایا کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ شاہزین شاہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، ہر وقت مجھ پر روک ٹوک، میری ہر بات پر کڑی نظر، لیکن وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ضرب برق نائٹ کلب کے سامنے موجود تھی۔ اندر کا ماحول ڈم لائٹس، اونچے میوزک اور رقص کرتے جوانوں کے شور سے گونج رہا تھا۔ شنایا تمام بندشوں سے آزاد ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ فلور پر چلی گئی۔ وہ ہنس رہی تھی، ناچ رہی تھی اور اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ اچانک ہال کے ایک کونے میں کھڑے شخص پر شنایا کی نظر پڑی اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہاں شاہزین شاہ کھڑا تھا، سیاہ کوٹ میں ملبوس، سیدھا تن کر کھڑا شاہزین وہاں موجود تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور اس کی کالی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔
وہ شنایا کو بالکل رنگے ہاتھوں پکڑ چکا تھا۔ شاہزیں نے سیدھے قدم شنایا کی طرف بڑھائے۔ اس کی ہر چاپ شنایا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ شنایا کا پورا جسم خوف سے سن ہونے لگا۔ اس کی ساری بے باکی اور غرور ایک لمحے میں ہوا ہو گیا۔ شنایا؟ شاہزین کی بھاری اور غضبناک آواز کلب کے شور کو چیرتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ شاہزین بھائی، تم یہاں؟ شنایا کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی اور آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ شاہزین نے اس کی کلائی کو اتنی سختی سے جکڑا کہ شنایا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تم نے میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا قدم اٹھایا شنایا۔ گھر میں معصومیت کا ڈرامہ اور یہاں یہ آوارہ گردی۔ تم نے اپنے باپ اور اس خاندان کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ شاہزین میری بات سنو پلیز، میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس… شنایا نے لرزتی آواز میں صفائی دینی چاہی۔ بند کرو اپنا یہ جھوٹ، شاہزین نے کار دار لہجے میں کہا۔ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ باہر چلو۔ چچا اور بابا کو تمہاری اس اصلیت کا پتہ آج ہی چلے گا۔ میں تمہیں اس بے روی کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ شاہزین نے اسے چھوڑا اور سرد نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں 2 منٹ میں باہر آ رہا ہوں۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہہ کر شاہزین باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شاہزین کے جاتے شنایا کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ کانپتے ہوئے ایک کونے میں کھڑی ربیہ اور نتاشا کے پاس پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف اور آنسو تھے۔ کیا ہوا شنایا، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ ربیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ سب ختم ہو گیا ربیہ، شاہزین نے مجھے دیکھ لیا، شنایا نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ اب سب کچھ بابا اور تایا جان کو بتا دے گا۔ بابو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میری آزادی، میری عزت، میرا لائف سٹائل، سب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ شاہزین بہت سخت بندہ ہے، وہ مجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ او خدایا، اب کیا ہوگا؟ نتاشا پریشانی سے بولی۔ ربیہ نے چند لمحے گہرائی سے سوچا۔ اس کے چہرے پر ایک چالاک اور مکرانہ مسکراہٹ ابھری۔ ربیہ نے چند لمحے گہرائی سے سوچا۔ اس کے چہرے پر ایک چالاک اور مکرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شنایا کے شانوں کو تھاما اور اس کے بالکل قریب ہو کر بولی، شنایا میری بات غور سے سنو۔ اگر تم خاموش رہی تو شاہزین تمہاری زندگی جہنم بنا دے گا، لیکن تمہارے پاس خود کو بچانے کا ایک راستہ ہے۔ کیسا راستہ؟ شنایا نے التجا بھری نظروں سے دیکھا۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے شاہزین کے غضب سے بچا لو۔ حملہ کرنے سے پہلے خود دفاع مت کرو، بلکہ پہلا وار تم خود کرو۔ ربیہ نے اس کے کان میں زہر گھولنا شروع کیا۔ تم ابھی سیدھا گھر جاؤ، شاہزین کے پہنچنے سے پہلے اپنے کپڑے اور حولیہ تھوڑا خراب کرو، روتے ہوئے گھر میں داخل ہو اور سب کے سامنے یہ کہو کہ شاہزین تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شنایا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم ربیہ؟ شاہزین پر زبردستی کا الزام؟ خاندان میں زلزلہ آ جائے گا۔ وہ میرا تایا زاد ہے، اس کے کردار پر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ تو یہی تو تمہارا فائدہ ہے۔ ربیہ نے اس کی بات کاٹی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک لڑکی اپنے ہی کزن پر اتنا بڑا الزام جھوٹ بول کر لگائے گی۔ جب تم رو کر مظلوم بنو گی تو تمہارے بابا اور تایا جان صرف اپنی بیٹی کا درد دیکھیں گے۔ شاہزین کی صفائی کوئی نہیں سنے گا۔ شاہزین تم پر کلبنگ کا الزام لگائے گا تو سب یہی سمجھیں گے کہ وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تم پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ لیکن ربیہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، شاہزین کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ شنایا کا ضمیر ایک لمحے کے لیے جاگا۔ اپنی زندگی کا سوچو شنایا۔ نتاشا نے بھی ہانک لگائی۔ شاہزین تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم نے یہ الزام نہ لگایا تو کل سے تم گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکو گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، یا تو شاہزین کی غلام بن کر جیو یا پھر ایک جھوٹ بول کر ہمیشہ کے لیے اس کا منہ بند کر دو۔ شنایا کے ذہن میں شاہزین کی سخت آنکھیں اور بابا کے غصے کا عکس گھوم گیا۔ اپنے آزادانہ لائف سٹائل کو کھونے کا ڈر اور شاہزین کی سختی کا خوف اس کے ضمیر پر غالب آ گیا۔ شنایا نے اپنے گرتے ہوئے آنسو پوچھے اور اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ربیہ، میں شاہزین کو خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گی، میں یہی کروں گی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک انتہائی گھناؤنا فیصلہ کر لیا۔ شنایا نے جیسے گھر کے دروازے کو دکھیلا، اس کا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو جان بوجھ کر تھوڑا بکھیر لیا تھا اور چہرے پر حواس باختگی اور آنسوؤں کی لکیریں سجا لی تھی۔
وہ جانتی تھی کہ وہ جو قدم اٹھانے جا رہی تھی وہ ایک تباہ کن زلزلہ لانے والا تھا، مگر شاہزین کی سختی سے بچنے کے لیے اس کے پاس اس شیطان کے مشورے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں بھوجل خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ابراہیم صاحب، ان کی بیوی فرح بیگم، تایا ابرار صاحب اور تائی ارم بیگم سب سخت تشویش کی حالت میں ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ گھڑی کی ہر ٹک ٹک ان کے اعصاب پر سوار تھی۔ آ گئی شنایا؟ فرحہ بیگم نے شنایا کو اندر آتے دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور فوراً اس کی طرف بڑھی۔ ابراہیم صاحب کے چہرے پر سخت ناگواری اور فکر کے تاثرات تھے۔ شنایا، کہاں تھی تم اتنی رات گئے؟ تم نے فون کیوں بند کر رکھا تھا؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ ہم سب کس قدر پریشان تھے؟ شنایا نے جیسے اپنے والد کی آواز سنی وہ فوراً گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے اس اچانک اور غیر متوقع رد عمل نے پورے کمرے میں سنسنی پھیلا دی۔ گڑیا، کیا ہوا؟ تم یوں رو کیوں رہی ہو؟ فرح بیگم نے گھبرا کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ بولو تو صحیح، تمہاری حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ تایا ابرار صاحب اور تائی ارم بیگم بھی تشویش سے آگے بڑھی۔ بیٹی خیر تو ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابرار صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ شنایا نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے چہرہ چھپایا اور انتہائی گھٹی ہوئی ڈرامائی آواز میں بولی، بابا مجھے معاف کر دے، میں بہت ڈر گئی تھی، اگر میں آج وہاں سے نہ بھاگتی تو۔ کیا مطلب؟ کون تھا وہاں؟ مجھے بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ابراہیم صاحب کا غصہ اب پریشانی میں بدل چکا تھا۔ شنائی نے نظریں اٹھائیں، جن میں مصنوعی خوف اور آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور زہر اگل دیا۔ شاہزین بھائی نے… ڈرائنگ روم میں جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ ارم بیگم کا ہاتھ اپنے سینے پر چلا گیا اور ابرار صاحب کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کہ کیا بکواس کری ہو تم شنایا؟ ارم بیگم کی آواز غصے اور صدمے سے کانپ اٹھی۔ تمہیں ہوش بھی ہے کہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ شاہزین تمہارا بڑا بھائی ہے، تمہارا تایا زاد ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں تائی جان۔ شنائی نے مزید اونچی آواز میں روتے ہوئے جھوٹ کا جال بنا۔ انہوں نے مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں اٹھایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی اور زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں کسی طرح ان کے جنگل سے جان بچا کر بھاگ گئی ہوں۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ اسی لمحے شاہزین نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ اس کی آواز زور سے گونجی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ شنایا کی اس نیچ حرکت پر ششدر رہ گیا تھا۔ چچا جان، یہ لڑکی سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ شاہزین نے شنائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شدید نفرت سے کہا، میں اسے نائٹ کلب میں آزادانہ ناشتے اور آوارہ گردی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ کر لایا ہوں۔ یا اپنے ایوب اور بے باک زندگی کو چھپانے کے لیے مجھ پر اتنا بڑا اور گھناؤنا الزام لگا رہی ہے۔ تم جھوٹ بول رہے شاہزین بھائی۔ شنایا فوراً چیخی تاکہ شاہزین کو صفائی کا موقع ہی نہ ملے۔ بابا دیکھیں، یہ اب الٹا مجھ پر کیچڑ اچھال رہا ہے تاکہ آپ لوگ ان سے باس پرس نہ کریں۔ کیا میں اتنی گری ہوئی ہوں کہ آپ نہیں کزن پر ایسا الزام لگاؤں گی؟ شاہزین کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ شنائی کی طرف لپکا، مگر ابرار صاحب نے بیچ میں آ کر اسے روک لیا۔ تم اتنی مکار ہو سکتی ہو شنایا، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شاہزین کا گلا غصے اور صدمے سے رند گیا۔ میں نے صرف تم سے پوچھا تھا کہ تم رات کے اس پہرے کلب میں کیا کر رہی ہو، اور تم نے خود کو بچانے کے لیے میری عزت اور کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ شاہزین بس کر دو، ابرار صاحب نے کرشدار آواز میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم میرے بڑے بھائی کے بیٹے ہو، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا ہے، لیکن تم نے آج میری بیٹی کا یہ حال بنا دیا۔ چچا جان، آپ اس کا ڈرامہ نہیں دیکھ رہے؟ شاہزین نے التجا بھری نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ بتائیں نا۔ ابرار صاحب کی حالت غیر تھی۔ وہ شاہزین کے کردار کی سچائی سے اچھی طرح واقف تھے۔ شاہزین کبھی کسی غلط راستے پر نہیں چلا تھا۔ وہ ایک بااصول اور با کردار انسان تھا، مگر دوسری طرف شنائی کی حالت اور اس کے لگائے گئے الزام نے خاندان کی عزت پر ایک ایسا بدنما داغ لگا دیا تھا جسے صاف کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ابراہیم، ابرار صاحب نے بھوجل لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ شاہزین کا کردار شیشے کی طرح صاف ہے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر جو الزام شنائی نے لگایا، اگر یہ بات اس گھر کی دہلیز سے باہر نکل گئی تو ہماری نسلیں تماشا بن جائیں گی۔ لوگ کبھی سچ نہیں دیکھیں گے، صرف داغ دیکھیں گے۔
بابا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہزین کو جیسے سانپ سو گیا۔ آپ میں سچائی کو اس لڑکی کے مکر و فریب کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں۔ خاموش رہو شاہزین، ابرار صاحب نے کٹھن فیصلہ لیتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں شدید کرب تھا۔ ہماری عزت کا جنازہ نکلنے سے بہتر ہے کہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے یہیں دفن کر دیا جائے۔ میں ابراہیم اور فرح کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ اس رشتے کو اب حلال اور جائز بنانا ہی واحد حل ہے۔ نہیں بابا، نہیں، شاہزین تڑپ اٹھا۔ میں اس جھوٹی اور مکار لڑکی سے کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ آپ مجھے گنہگار مان رہے ہیں؟ اگر تم میری اولاد ہو تو تمہیں میرا یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ ابرار صاحب نے حتمی لہجے میں کہا۔ ارم بیگم خاموشی سے رو رہی تھی، جبکہ فرح بیگم اور ابراہیم صاحب بھی خاندان کی عزت کی خاطر اس فیصلے پر خاموش ہو گئے۔ کوئی بھی شاہزین کے کردار کو برا نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن شنائے کے لگائے گئے الزام نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ آدھے گھنٹے کے اندر محلے کے قاری صاحب کو بلا کر انتہائی خاموشی اور غمگین ماحول میں شنایا اور شاہزین کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح کا کاغذ جب شاہزین کے سامنے لایا گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے شنائے کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور اندر ہی اندر اپنی کامیابی پر سکون کا سانس لے رہی تھی۔ شاہزین نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے دستخط کیے، مگر اس کے ساتھ ہی اس کا دل اپنوں کے رویے سے یکسر ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد شاہزین کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے باپ اور چچا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ دکھ اور ویرانی تھی۔ آپ لوگوں نے اپنے نام نہاد وقار اور اس لڑکی کے ایک جھوٹ کی خاطر اپنے بے گناہ بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ شاہزین کی آواز میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ میں نے زندگی بھر سچائی کا دامن نہیں چھوڑا، مگر آج مجھے سچ کی قیمت چکانی پڑی۔ پھر وہ شنائے کی طرف مڑا۔ اس کی نظروں میں موجود نفرت اور جنون نے شنایا کی روح تک کو کپ کپا دیا۔ مبارک ہو شنایا شاہ، تم جیت گئی، لیکن یاد رکھنا یہ فتح تمہاری سب سے بڑی شکست بنے گی۔ میں اس گھر اور اس خاندان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر میری خاموشی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بنے گی۔ یہ کہتے ہی شاہزین بنا اپنا سامان لیے غصے اور کرب کی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کے اندھیرے میں اس کے قدموں کی چاپ دور ہوتی گئی اور پیچھے ڈرائنگ روم میں شنائے کے دل میں اچانک ایک عجیب سا پچھتاوا اور خوف جاگ اٹھا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاہزین جا چکا تھا بے نام راستوں کی طرف۔ شاہزین کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد ابتدائی چند ہفتے شنایا پر سخت عذاب بن کر گزرے۔ رات کے سناٹے میں جب بھی وہ آنکھیں بند کر دی، شاہزین کی وہ غضبناک آنکھیں اور آخری زہریلے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگتے۔ اس کا ضمیر اسے رہ رہ کر ملامت کرتا تھا کہ ایک معمولی ہچکچاہٹ، جھوٹے خوف اور اپنی بے باک آزادانہ زندگی کو بچانے کے لیے اس نے ایک بے داغ انسان پر اتنا بڑا کیچڑ اچھال دیا تھا۔ لیکن انسان کی فطرت بھی عجیب ہے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلے، شنایا کے دل کا پچھتاوا بھی آہستہ آہستہ دھندلا ہوتا گیا۔ شاہزین کا دور چلے جانا اس کے لیے ایک طرح سے سکون کا باعث بن گیا کہ اب اس پر کڑی نظر رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وقت گزرا اور پورے 3 سال کا طویل عرصہ دیکھتے ہی دیکھتے پڑ لگا کر اڑ گیا۔ شرائع ماضی کو بالکل فراموش کر کے اپنی پرتعیش زندگی میں واپس لوٹ آئی۔ اس کے لیے شاہزین اب ایک گزرا ہوا برا خواب بن چکا تھا جس کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ مگر دوسری طرف ابرار صاحب کا گھرانہ اس صدمے سے کبھی ابھر نہ سکا۔ اکلوتے بیٹے کی اچانک جدائی اور اس پر لگنے والے الزام کے داغ نے ابرار صاحب کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دن بدن گھلتے چلے گئے۔ ارم بیگم کے آنسو سوکھ چکے تھے اور ابراہیم صاحب بھی اپنے بڑے بھائی کا یہ حال دیکھ کر خون کے آنسو روتے تھے۔ پھر ایک دن ابرار صاحب کی طبیعت اچانک انتہائی ناساز ہو گئی۔ دل کا شدید دورہ پڑنے کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کرنا پڑا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ ان کے پاس وقت کم ہے اور وہ شدید ذہنی دباؤ اور صدمے کا شکار ہیں۔ شاہ سن کو بلاؤ، میرے بیٹے کو واپس بلاؤ۔ ابرار صاحب ہسپتال کے بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں صرف اپنے بیٹے کا نام پکار رہے تھے۔
ابراہیم صاحب نے دن رات ایک کر کے بالآخر شاہزین سے رابطہ قائم کیا اور اسے باپ کی نازک حالت کی خبر دی، اور پھر وہی ہوا جس کا شنایا نے خواب میں بھی گمان نہیں کیا تھا۔ شاہزین اپنے باپ کی محبت میں 3 سال کا جوگ وہیں ختم کر کے واپس لوٹ آیا۔ ابرار صاحب کو ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ شاہزین کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں زندگی کی رمق لوٹ آئی تھی۔ گھر کے تمام افراد ڈرائنگ روم میں جمع تھے، جہاں ایک عجیب سی سراسیمگی اور طوفان سے پہلے کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شنایا ایک کونے میں سہم کر کھڑی تھی، اس کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ شاہزین 3 سال پہلے والا نرم دل لڑکا نہیں رہا تھا۔ اس کے قد و قامت میں ایک بے رحم حاکمیت آ چکی تھی، اور اس کے چہرے پر کسی قسم کے جذبات کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاہزین نے اپنے بیمار باپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر آہستہ سے سیدھا کھڑا ہوا۔ اس کی تیز نظریں سیدھی شنائے کے زرد چہرے پر جا ٹکی۔ بابا، شاہزین کی بھاری آواز ڈرائنگ روم کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ابھری۔ آپ میری وجہ سے اس بستر پر پڑے۔ 3 سال پہلے میں خاموشی سے چلا گیا تھا، کیونکہ میں اپنوں کے فیصلوں پر حرف نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں۔ ابرار صاحب نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بوجھ ڈالا تھا۔ نہیں بابا، معافی کی بات نہ کریں۔ شاہزین کا لہجہ بظاہر نرم تھا، مگر اس میں ایک غیر معمولی سختی چھپی تھی۔ آپ چاہتے تھے نا کہ اس گھر کی عزت محفوظ رہے اور شرائع کے ساتھ میرا نکاح قائم رہے۔ میں نے آپ کے حکم پر دستخط کیے تھے، لیکن اب میں مزید اس ادھورے رشتے کو گھسیٹنا نہیں چاہتا۔ فرح بیگم اور ارم بیگم نے سوالیہ نظروں سے شاہزین کو دیکھا۔ شنائے کا دل ڈوبنے لگا، اس کے اندر ایک عجیب سا خوف سر اٹھانے لگا۔ شاہزین نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھا اور نہایت حتمی لہجے میں بولا، چچا جان، نکاح کو 3 سال گزر چکے، اب وقت آ گیا ہے کہ جو رشتہ کاغذوں پر قائم ہوا تھا اسے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ میں آج اور اسی وقت شنایا کی رخصتی چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ شنایا کے کانوں سے ٹکرائے تو اسے لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اس کے چہرے کی رنگت یکدم اڑ گئی۔ کہ کیا؟ شنایا کے منہ سے بے اختیاری میں نکلا، شاہزین ٹھیک کہہ رہے ابراہیم۔ ابرار صاحب نے بستر سے ہی ہاتھ اٹھا کر تائید کی۔ میری سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹی کی دلہن کو اس کے کمرے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بہو کو میرے گھر کی رونق بننا چاہیے۔ لیکن تایا جان، شنایا نے گھبرا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں التجا اور خوف کا ملا جلا عنصر موجود تھا۔ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اتنی اچانک رخصتی کیسے ہو سکتی ہے؟ بابا آپ بتائیں نا، تھوڑا وقت تو چاہیے ہوتا ہے۔ شنایا نے امید بھری نظروں سے اپنے والد ابراہیم صاحب کی طرف دیکھا، لیکن ابراہیم صاحب نے اپنا سر بھی نفی میں ہلا دیا۔ شنایا، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ابراہیم صاحب کی آواز میں پہلی بار شنایا کے لیے سختی تھی۔ 3 سال کم وقت ہوتا ہے کیا؟ تم پہلی شاہزین کی منقوہ ہو، اس کا حق ہے تم پر، اور پھر تمہارے تایا جان کی حالت دیکھ رہی ہو۔ اس وقت نخرے یا بہانے بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ماما، شنایا نے اپنی والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑے، آپ بابا کو سمجھائیں نا، میں ابھی اتنی جلدی رخصت ہو کر اس کمرے میں نہیں جا سکتی۔ فرح بیگم نے شنایا کا ہاتھ تھام کر دبا دیا اور دھیمی آواز میں بولی، خاموش رہو شنایا، شاہزین اب تمہارا شوہر ہے، 3 سال تک وہ باہر رہا ہے، اب جب وہ اپنے باپ کی خاطر لوٹ آئے اور اپنا حق مانگ رہا ہے تو ہم کس منہ سے انکار کریں؟ شاہزین کا مطالبہ بالکل جائز ہے، کوئی تیاری، کوئی فضول رسم و رواج کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہزین نے ٹھنڈے اور شاطرانہ انداز میں شنایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے، بس شنایا کا سامان میرے کمرے میں منتقل کر دیا جائے، یہی میری رخصتی ہے۔ شاہزین کی آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے، ایک ایسا انتقامی جنون جو شنایا کو اندر تک جھلسانے کے لیے کافی تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ شاہزین کی یہ اچانک رخصتی کی مانگ کسی محبت یا اپنائیت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ اس حساب کتاب کا آغاز تھا جو 3 سال سے ادھورا تھا۔ ارم بیگم نے آگے بڑھ کر شنایا کے سر پر چادر رکھی اور آنکھوں میں آنسو لیے بولی، آ جاؤ بیٹی، اللہ تمہارے قدم اس گھر میں مبارک کرے، شاہزین اب تمہیں کبھی دور نہیں جانے دے گا۔ شنایا بے بسی سے اپنے بابا، ماما اور گھر والوں کے چہرے دیکھتی رہ گئی، لیکن سب کے چہروں پر شاہزین کے فیصلے کی تائید تھی۔
کسی ایک نے بھی اس کے ڈر اور ہچکچاہٹ کو نہ سمجھا، بلکہ سب اسے شاہزین کی حق تلفی کی تلافی سمجھ رہے تھے۔ سامان شفٹ کرو شنایا، شاہزین نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ صرف شنایا ہی سن سکی۔ کھیل تم نے شروع کیا تھا، لیکن قدم اب میں کروں گا۔ شنایا کا جسم خوف کے مارے بری طرح کانپنے لگا۔ رخصتی کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب اسے اس شخص کے رحم و کرم پر اسی کے کمرے میں جانا تھا جس کی زندگی اس نے ایک جھوٹ سے برباد کی تھی۔ زرق برق عروسی لباس، بھاری زیورات اور سرخ دوپٹے کے گھونگھٹ میں لپٹی شنایا شاہزین کے وسیع و عریض کمرے میں بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں جلتی مدھم موم بتیاں اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ایک عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی، کیونکہ شنایا کا دل کسی خوف زدہ پرندے کی طرح سینے میں پٹک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کمرہ کسی سہاگ رات کا مسکن نہیں، بلکہ اس کی غلطیوں کے حساب کتاب کا میدان جنگ بننے والا تھا۔ اچانک دروازے کا لاک گھما اور لکڑی کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ شاہزین کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سرخ شیروانی اتار کر صوفے پر پھینک دی تھی اور اب وہ کرتا پاجامہ میں ملبوس تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور آہستہ آہستہ شنایا کی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری جوتوں کی آواز شنایا کے دل کی دھڑکنوں پر بوجھ بڑھا رہی تھی۔ شنایا نے خوف سے سرخ دوپٹہ ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اپنے وجود کو سمیٹنے کی ناکام سی کوشش کی۔ شاہزین بیڈ کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو ایک شوہر کی گرم جوشی تھی اور نہ ہی کوئی نرمی، وہاں صرف اور صرف 3 سال پرانا غبار، حقارت اور انتقام کا شعلہ دہک رہا تھا۔ اس نے جھک کر شنایا کا گھونگھٹ ایک ہی جھٹکے میں پیچھے پھینک دیا۔ شنایا کی لرزتی ہوئی آنکھیں شاہزین کے بارو اور غضبناک چہرے سے ٹکرائیں۔ مبارک ہو شنایا شاہ۔ شاہزین کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا، اس کا لہجہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ تمہارا خواب پورا ہو گیا۔ جس گھر کی بہو اور جس شخص کی بیوی بننے کا سوانگ تم نے 3 سال پہلے رچایا تھا، آج تم اسی کے کمرے میں موجود ہو۔ کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ شنایا نے تھوک نگلا، اس کی آواز حلق میں خشک ہو چکی تھی۔ شاہزین پلیز۔ خاموش۔ شاہزین کا ہاتھ ہوا میں اٹھا اور اس کی بھاری آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ اپنی یہ مظلومیت کا ناٹک اب میرے سامنے بند کرو۔ 3 سال پہلے ڈرائنگ روم میں رو رو کر تم نے سب کے سامنے جو ڈرامہ کیا تھا وہ تم پر جچتا ہوگا، لیکن میں تمہاری حقیقت اور تمہاری مکاری سے اچھی طرح واقف ہوں۔ شنایا کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ شاہزین میں مانتی ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں ڈر گئی تھی۔ غلطی؟ شاہزین نے تمسخرانہ انداز میں قہقہہ لگایا، لیکن اس قہقہے میں بھی شدید کرب چھپا تھا۔ غلطی اسے کہتے ہیں شنایا جو نادانی میں ہو جائے۔ تم نے جو کیا وہ ایک سوچا سمجھا گھناؤنا منصوبہ تھا۔ تم نے اپنی عیاشی اور آزادانہ آوارہ گردی کی چھپانے کے لیے مجھ جیسے انسان کے کردار پر زبردستی کا داغ لگایا۔ وہ انسان جس نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا، جس نے تمہاری ہر حرکت کو سدھارنے کی کوشش کی۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر شنایا کے بیڈ کی پشت پر اپنے دونوں ہاتھ جما دیے اور اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک گیا۔ اس کے وجود کی تپش شنایا کی روح کو کپکپا رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا؟ شاہزین کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی شنایا کو اندر تک دہلا رہی تھی۔ میرے باپ کی نظروں میں، میرے چچا کی نظروں میں میرا امیج ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے بے گناہ جانتے ہوئے بھی صرف خاندانی عزت بچانے کے لیے اس نکاح پر مجبور کیا۔ میں اپنے ہی باپ کی نظروں میں مجرم بن کر اس گھر سے دھکے کھا کر نکلا۔ 3 سال میں نے بے وطنوں کی طرح اپنے ہی گھر سے دور اپنے کردار پر لگے اس داغ کے ساتھ کیسے گزارے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے معاف کر دو شاہزین۔ شنایا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے شاہزین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ شاہزین نے نفرت سے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ معافی؟ اس کے لبوں پر ایک شفقانہ مسکراہٹ ابھری۔ معافی اتنی سستی نہیں ہوتی شنایا۔ تم شاید یہ سوچ کر اس کمرے میں آئی ہو کہ رخصتی ہو گئی ہے تو اب تم میری بیوی بن کر سکون سے جیو گی۔ تم سوچتی ہوگی کہ اب میں ماضی کو بھول کر تمہیں اپنا لوں گا۔ شنایا نے حیرت اور ڈر کے مارے اسے دیکھا۔
شاہزین نے اپنی گردن تھوڑی اونچی کی اور نہایت حتمی اور سخت لہجے میں بولا، یہ بات اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، تم نے میری زندگی برباد کی، میرے ماں باپ کی نظروں میں میرا امیج خراب کیا، اب میں تمہیں تب تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کمرے میں شوہر کا ایک بھی حق تمہیں نہیں دوں گا جب تک تم خود اپنے قدموں پر جا کر پورے خاندان کے سامنے اپنا جرم قبول نہیں کرتی اور سب کو یہ نہیں بتاتی کہ تمہارا وہ الزام صرف اور صرف ایک جھوٹ تھا۔ شنائے کے ہوش اڑ گئے، وہ دنگ رہ گئی، اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ کیا کہا تم نے؟ شنائے کی آواز کانپ اٹھی۔ میں گھر والوں کو کیسے بتاؤں؟ اگر میں نے سچ بتا دیا تو بابا اور تایا جان مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم میری بیوی کہلانے کے قابل بھی نہیں ہو، شاہزین نے کاٹ-دار لہجے میں کہا۔ اگر تم میں اپنے جھوٹ کو تسلیم کرنے کی ہمت نہیں ہے تو مجھ سے کسی بھی تعلق کی امید مت رکھنا، تم اس گھر میں صرف ایک نام نہاد بہو بن کر رہو گی، لیکن میرے لیے تم ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں۔ جس دن تم میں سچ بولنے کا ظرف آ جائے گا اس دن شاہزین تمہارا شوہر بنے گا، اس سے پہلے کبھی نہیں۔ شنایا شاہزین کا یہ چٹان جیسا سخت روپ دیکھ کر گم سم رہ گئی۔ شاہزین کا فیصلہ بدلنے والا نہیں تھا۔ شاہزین نے بیڈ سے ایک اضافی کشن اور کمبل اٹھایا۔ اس نے ایک آخری سرد نظر شنایا کے آنسوؤں سے تر چہرے پر ڈالی۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے اب زندگی پڑی ہے، آرام سے سوچو کہ تمہیں اپنے جھوٹ کے ساتھ گھٹ گھٹ کر جینا ہے یا سچ بول کر خود کو اور مجھے اس عذاب سے آزاد کرنا ہے۔ یہ کہہ کر شاہزین نے کسی اور بات کا انتظار کیے بغیر اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا اور خود کو اندر بند کر لیا۔ شنایا سہاگرات کے سرخ جوڑے میں اکیلی اس وسیع و عریض کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ رات کی تاریکی میں اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جو گناہ اس نے 3 سال پہلے کیا تھا اس کی سزا اب اسے لمحہ بلمحہ بھگتنی تھی۔ رخصتی کو گزرے کئی دن ہو چکے تھے مگر شاہزین کے کمرے میں موجود سرد مہری اور اجنبی پن میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ شاہزین اور شنایا کا رشتہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی 2 اجنبیوں کی طرح چل رہا تھا۔ شاہزین روزانہ رات کو اپنی شرط دہراتا اور اسٹڈی روم کی تنہائی میں چلا جاتا، جبکہ شنایا خوف، شرمندگی اور پچھتاوے کے گرداب میں گھٹی گھٹی سانسیں لینے پر مجبور تھی۔ ایک دوپہر جب گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، شنایا اپنے کمرے کا دروازہ بھیڑ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا اور ذہنی تناؤ برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے فون کا لاک کھولا اور اپنی دوست ربیہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو ربیہ، شنایا کی بھوچل اور کپکپاتی آواز فون کے اسپیکر سے ابھری۔ ہاں شنایا، کیسی ہو یار؟ اتنے دنوں بعد فون کیا۔ ربیہ نے دوسری طرف سے بڑی چہکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سناؤ، شاہزین کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ 3 سال بعد کی رخصتی تو بڑی ڈرامائی رہی، اب بولو تمہاری سوغرات اور نیا سفر کیسا چل رہا ہے؟ ربیہ کی بات سن کر شنایا کی آنکھوں سے خود بخود گرم آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے تاکہ اس کی ہچکی کی آواز نہ نکلے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے ربیہ، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شنایا کی آواز روحان سی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے شنایا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ربیہ کا لہجہ یکدم تشویشناک ہو گیا۔ ربیہ، شاہزین نے مجھے ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ شنایا نے دھیمی اور شرمندگی سے بھری آواز میں اعتراف کیا۔ ہماری سوہاگرات بھی نہیں منائی گئی، وہ میرے قریب تک نہیں آتا۔ کیا؟ ربیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے شنایا؟ اتنے دن گزر گئے ہیں، وہ تمہارا شوہر ہے، وہ تم سے یوں دور کیسے رہ سکتا ہے؟ کہیں وہ تمہارے ماضی کا غصہ تو نہیں نکال رہا؟ غصہ نہیں ربیہ، یہ غصے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ شنایا نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے میرے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی ہے جس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں۔ کیسی شرط؟ ربیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ شنایا نے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ لکڑی کا پر تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور بولی، شاہزین کہتا ہے کہ جب تک میں خود پورے خاندان کے سامنے اپنا گناہ قبول نہیں کرتی، جب تک میں سب کے سامنے جا کر یہ اعتراف نہیں کرتی کہ 3 سال پہلے میں نے اس پر زبردستی اور بدتمیزی کا جھوٹا الزام لگایا تھا،
وہ مجھے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر میں نے سچ نہ بتایا تو وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی اثنا میں شاہزین کی والدہ آرام بیگم شنایا کے لیے چائے اور پھلوں کی ٹرے لیے اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اپنی نئی بہو کا حال احوال پوچھنے اور اس کی دلجوئی کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ وہ سمجھی تھی کہ شاہزین شاید اپنے کاموں میں زیادہ مصروف رہتا ہے۔ مگر جیسے ہی وہ بند دروازے کے پاس پہنچی، انہیں اندر سے شنایا کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آرام بیگم کے قدم وہیں جم گئے۔ شنایا کی اگلی بات نے آرام بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکال کی۔ اب تم ہی بتاؤ ربیہ، میں کیسے سب کو سچ بتاؤں؟ شنایا فون پر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم نے ہی تو مجھے اس رات مشورہ دیا تھا کہ خود کو شاہزین کی سختی سے بچانے کے لیے اس پر الزام لگا دوں۔ میں نے تمہاری بات مان کر اتنا بڑا گناہ کر لیا، لیکن اب اگر میں بابا اور تایا جان کے سامنے جا کر بولوں کہ شاہزین بے گناہ تھا، میں نائٹ کلب میں آوارہ گردی کر رہی تھی اور خود کو بچانے کے لیے میں نے شاہزین کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا، تو بابا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تایا جان مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، میری کیا عزت رہ جائے گی اس گھر میں؟ دوسری طرف سے ربیہ نے فوراً ٹوکا، پاگل ہو گئی ہو کیا شنایا؟ خبردار جو ایسا سچ بولنے کی غلطی کی، اگر تم نے اعتراف کر لیا تو خاندان میں تمہارا جینا حرام ہو جائے گا۔ تم بس خاموش رہو، آہستہ آہستہ شاہزین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ ٹھنڈا ہونے والا بندہ نہیں ہے ربیہ، شنایا نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں جو نفرت ہے وہ مجھے روز مارتی ہے۔ اس کا کردار پاک تھا، اس نے 3 سال اپنے باپ سے دور رہ کر سزا بھگتی ہے، اور میں یہاں اپنے جھوٹ کے سائے میں جی رہی ہوں۔ اب میں پھنس چکی ہوں، نہ میں سچ بولنے کی ہمت رکھتی ہوں اور نہ شاہزین کے اس رویے کو برداشت کر سکتی ہوں۔ دروازے کے باہر کھڑی آرام بیگم کے ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ٹرے ہلنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں شدید حیرت، صدمہ اور پھر ایک آتش فشاں کی طرح غصہ ابھرنے لگا۔ یا اللہ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آرام بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ ان کی چیخ نہ نکلے۔ 3 سال پرانی پوری فلم ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ ان کا بے گناہ بیٹا شاہزین، جو اپنے ہی گھر سے بے دخل ہو کر 3 سال تک در بدر ٹھوکریں کھاتا رہا، وہ دراصل بالکل پاک صاف تھا، اور یہ لڑکی جسے وہ اپنے گھر کی بہو اور مظلوم بیٹی سمجھ رہی تھی، وہ اتنی مکار اور گنہگار نکلی۔ آرام بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والی شدید زیادتی کے تھے۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ اب یہ دروازہ توڑ کر اندر جائے، مگر انہوں نے اپنے غصے پر ضبط کیا۔ انہوں نے زہریلی نظروں سے بند دروازے کو دیکھا، اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور بغیر کوئی آہٹ کیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے دل میں ایک ہی دھن تھی، آج اپنے بیٹے کے کردار پر لگے اس داغ کو ہمیشہ کے لیے دھونا اور اس مکار لڑکی کی حقیقت پورے خاندان کے سامنے لانا۔ آرام بیگم کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہاں موجود فضا یکدم سنگین ہو گئی۔ ان کے لرزتے ہاتھ، چہرے کی زردی اور آنکھوں میں امڑتا شدید غصہ کسی آنے والے بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ انہوں نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے بلند اور بھوجل آواز میں پورے گھر کو پکارا، ابراہیم، فرح، ابرار صاحب، سب ڈرائنگ روم میں آئے، آج اس گھر میں فیصلے کا دن ہے۔ آرام بیگم کی اس غیر معمولی اور غضبناک آواز پر ابراہیم صاحب، فرح بیگم اور اپنے کمرے سے شاہزین بھی فوراً نیچے آ گئے۔ تایا ابرار صاحب بھی صوفے پر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا آرام؟ تم اتنی بدحواس اور غصے میں کیوں ہو؟ ابرار صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ اسی اثنا میں شنایا بھی خوفزدہ قدموں سے ڈرائنگ روم کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ آرام بیگم کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ شنایا، نیچے آؤ، سامنے آ کر کھڑی ہو۔ آرام بیگم کی گرجدار آواز نے ڈرائنگ روم کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بھابھی، خیر تو ہے؟ آپ شنایا پر یوں کیوں چلا رہی ہیں؟ فرح بیگم نے اپنی بیٹی کے سامنے آتے ہوئے دفاعی انداز میں کہا۔ آرام بیگم نے نفرت سے فرح بیگم کو دیکھا اور پھر ابرار صاحب اور ابراہیم صاحب کی طرف مڑی۔
آج میں اس گھر کے سامنے وہ سچائی لانے جا رہی ہوں جس کی قیمت میرے بے گناہ بیٹے شاہ حسین نے 3 سال تک اپنے گھر اور اپنے باپ سے دور رہ کر چکائی ہے۔ شاہ حسین خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں اپنی والدہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ ارم، صاف صاف بولو، کیا بات ہے؟ ابراہیم صاحب نے الجھن اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ ارم بیگم نے شنائے کی طرف انگلی اٹھائی۔ ان کی آنکھوں سے صدمے اور غصے کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ لڑکی جسے ہم سب مظلوم سمجھتے رہے، جس کے ایک جھوٹ پر ہم نے اپنے با کردار بیٹے کی کردار پر شک کیا، یہ 1 نمبر کی مکار اور جھوٹی ہے۔ ارم بیگم، ابراہیم صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ آپ میری بیٹی کے بارے میں ذرا سنبھل کر بات کریں۔ میں بالکل ہوش و حواس میں بات کر رہی ہوں ابراہیم۔ ارم بیگم چیخیں، ان کا گلا رود گیا تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے میں نے اپنے ان کانوں سے اس لڑکی کو اپنی دوست ربیہ سے فون پر بات کرتے سنا ہے۔ اس نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا ہے کہ 3 سال پہلے شاہ حسین بالکل بے گناہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ ابراہیم صاحب اور فرحہ بیگم کے چہروں کی رنگت اڑ گئی۔ ابرار صاحب نے تڑپ کر اپنے بیٹے شاہ حسین کی طرف دیکھا۔ ارم بیگم نے بات جاری رکھی۔ اس رات یہ نائٹ کلب میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ عیاشی کر رہی تھی۔ شاہ حسین نے اسے وہاں رنگے ہاتھوں پکڑا اور صرف اتنی بات کی کہ وہ گھر والوں کو بتائے گا، لیکن اپنی اس بے باک اور آوارہ زندگی کو بچانے کے لیے اور اپنے باپ کے غضب سے بچنے کے لیے اس لڑکی نے اپنی دوست کے مشورے پر میرے بیٹے پر زبردستی اور بدتمیزی کا اتنا بڑا اور گھناؤنا الزام لگا دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرح بیگم نے نفی میں سر ہلایا، مگر ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابراہیم صاحب کا جسم بری طرح سے لرزنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے شنائے کی طرف بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ دکھ، صدمہ اور ٹوٹتے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ شنایا؟ ابراہیم صاحب کی آواز اتنی مدھم اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ مشکل سے سنائی دی۔ اپنی ماں اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولو، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تمہاری تائی جان سچ کہہ رہی ہیں؟ شنایا کا پورا جسم پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اب مزید اپنے جھوٹ کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا تھا جس کا مان ٹوٹ چکا تھا، اس کا شوہر کھڑا تھا جس کی زندگی اس نے تباہ کی تھی، اور وہ سچ تھا جو اب ظاہر ہو چکا تھا۔ شنایا کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اپنے والد کے قدموں میں گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا، مجھے معاف کر دے بابا، میں جھوٹی ہوں، شاہ زین بھائی بالکل بے گناہ تھے۔ یہ الفاظ ڈرائنگ روم میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ فرح بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور صوفے پر گر سی گئی۔ ابراہیم صاحب نے فوراً اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے، جیسے کسی نے ان کے جسم کو چھو لیا ہو۔ یا اللہ! ابرار صاحب کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شاہ حسین کو دیکھا جو سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ شاہ حسین، میرا بچہ، تو بے گناہ تھا، اور میں نے اپنے ہی بیٹے کو مجرم سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ بابا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ شنایا روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ شاہ حسین بھائی نے مجھے کلب میں دیکھ لیا تھا۔ مجھے لگا بابا مجھے مار ڈالیں گے، میری آزادی ختم ہو جائے گی۔ میری دوست نے مجھے کہا کہ خود کو بچانے کے لیے شاہ زین بھائی پر الزام لگا دو۔ میں نے نادانی میں اتنا بڑا گناہ کر دیا بابا۔ شاہ زین بھائی نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، وہ پاک دامن ہے۔ خاموش ہو جاؤ شنایا۔ ابراہیم صاحب کی آواز میں اتنی شدت اور نفرت تھی کہ شنایا کا دل دہل گیا۔ ابراہیم صاحب کی آنکھوں سے ضبط کے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے صرف اپنے تایا ذات پر الزام نہیں لگایا، تم نے اپنے باپ کی غیرت اور عزت کا جنازہ نکال دیا۔ تم نے ایک بے گناہ انسان کی زندگی کے 3 سال برباد کر دیے۔ مجھے معاف کر دیں بابا، تایا جان، ماما۔ شنائے گھٹنوں کے بل گھسیٹتی ہوئی تایا ابرار صاحب اور ارم بیگم کے پاس پہنچی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ تایا جان، تائی جان، میں آپ کے قدم پکڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ سے آپ کا بیٹا چھینا، میں بہت بڑی گنہگار ہوں۔ ارم بیگم نے نفرت سے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ معافی؟ تم نے میرے بیٹے کا غرور خاک میں ملایا،
اور تم معافی مانگ رہی ہو؟ شنایا زار و قطار روتی ہوئی بلا آخر شاہزین کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ شاہزین کا قد چٹان کی طرح مضبوط تھا، مگر اس کی آنکھوں میں 3 سال سے جمع کرب صاف جھلک رہا تھا۔ شنایا نے شاہزین کے سامنے اپنے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور زمین پر جھک گئی۔ شاہزین، شنایا کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتے تھے، میں ایک مکار اور گھٹیا لڑکی تھی۔ میں نے تمہاری شرافت اور تمہارے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ تم نے 3 سال بے گناہی کی سزا کاٹی۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں شاہزین، مجھے معاف کر دو۔ تم مجھے جو بھی سزا دو گے میں بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کمرے میں صرف شنایا کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ شاہزین نے گہرا سانس لیا۔ اس کے سینے پر پڑا ہوا 3 سال پرانا بھاری بوجھ آج ہمیشہ کے لیے اتر چکا تھا۔ اس کا کردار اپنے باپ، اپنے چچا اور پورے خاندان کی نظروں میں شیشے کی طرح شفاف ہو چکا تھا۔ شاہزین نے جھک کر شنایا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر سرد مگر گہرے لہجے میں بولا، تم نے آج سچ بول کر اپنے آپ کو اس عذاب سے آزاد کر لیا شنایا، لیکن جو زخم تم نے اپنوں کے دلوں پر لگائے ہیں انہیں بھرنے میں وقت لگے گا۔ ابراہیم صاحب نے شرمندگی اور ندامت سے اپنا سر ڈھانپ لیا تھا، جبکہ ابرار صاحب نے اپنے بے گناہ بیٹے شاہزین کو آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سچائی کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور جھوٹ کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے چھٹ گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شنایا بیڈ کے پاس قالین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ آج اس کا سچ پورے خاندان کے سامنے آ چکا تھا۔ بابا کا ٹوٹتا مان، تایا اور تائی کی ندامت، اور سب سے بڑھ کر شاہزین کی بے گناہی، ہر ایک بات اس کے دل کو زہریلے خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ خود کو شدید حقیر اور شاہزین کی محبت و قربانی کے سامنے نااہل محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا اور شاہزین اندر داخل ہوا۔ شنایا نے ڈرتے ڈرتے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہزین اب اسے گھر سے نکال دے گا یا مزید حقارت سے دیکھے گا، مگر سامنے کھڑے شاہزین کے چہرے پر 3 سال پرانا غصہ، تپش اور انتقام کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون، نرمی اور بے پناہ شفقت تیر رہی تھی۔ شاہزین نے اپنے جوتے اتارے اور دھیمے قدم اٹھاتا ہوا شنایا کے بالکل قریب آ کر قالین پر بیٹھ گیا۔ ابھی تک رو رہی ہو؟ شاہزین کی آواز میں وہ سرد مہری نہیں تھی جو پچھلی راتوں میں تھی، بلکہ ایک مسحور کو نرمی تھی۔ شنایا نے شرمندگی سے نظر جھکا لی اور اس کے آنسو قالین پر گرنے لگے۔ میں کس منہ سے تمہارے سامنے بیٹھوں شاہزین؟ میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی تھی۔ تم مجھے سزا کیوں نہیں دیتے؟ مجھے ڈانٹو، مجھ پر چلاؤ، لیکن یوں خاموش نہ رہو۔ شاہزین نے اپنا مضبوط ہاتھ بڑھا کر شنایا کی ٹھوری کو چھوا اور ہلکے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ شنایا کا پورا وجود شاہزین کے اس پہلے لمس پر لرز اٹھا۔ جب سچ کا سورج طلوع ہو جائے اور پچھتاوا آنسو بن کر بہہ نکلے شنایا، تو پھر سزا اور انتقام کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ شاہزین نے انتہائی شائستگی سے اس کے رخسار پر ٹپکنے والے گرم آنسو کو اپنی انگوٹھے سے صاف کیا۔ میں نے 3 سال صرف اس دن کا انتظار کیا تھا کہ تم اپنے جھوٹ کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ، لیکن تم نے اتنی تکلیف سہی۔ شنایا نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو، پھر بھی تم نے مجھے معاف کر دیا۔ شاہزین کے لبوں پر ایک دل نشین مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شنایا کے لرزتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرم گرفت میں لے لیا۔ نفرت؟ شاہزین نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، شنایا، اگر مجھے تم سے نفرت ہوتی تو میں 3 سال پہلے تمہارے ایک جھوٹ پر خاموشی سے یہ گھر چھوڑ کر نہ جاتا۔ اگر نفرت ہوتی تو میں تمہیں اسی وقت پورے خاندان کے سامنے رسوا کر سکتا تھا۔ کیا تم نے کبھی اپنے دل سے پوچھا کہ شاہزین ہمیشہ تمہاری ہی کیوں حفاظت کرتا تھا؟
وہ کیوں تمہاری ہر حرکت پر کڑی نظر رکھتا تھا؟ شنایا نے حیرت سے شاہزین کی طرف دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تم سوچتی تھی کہ میں سخت گیر ہوں، ظالم ہوں اور تم پر بے جا پابندیاں لگاتا ہوں۔ شاہزین کا لہجہ جذبات سے بھوجل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی شدت شنایا کی روح تک اتر رہی تھی۔ مگر سچ یہ ہے شنایا کہ میں تم سے محبت کرتا تھا، شدید، بے پناہ اور بے لوث محبت۔ میں تمہاری بچپن کی مسکراہٹ سے لے کر تمہاری ہر ادا کا دیوانہ تھا۔ شنایا دنگ رہ گئی۔ اس کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ محبت؟ تم تم مجھ سے محبت کرتے تھے؟ ہاں شنایا، شاہزین نے اعتراف کیا۔ اس کی آواز میں سالوں کا چھپا درد اور دیوانگی چھلک رہی تھی۔ لڑک پن سے ہی میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا تھا۔ میں جب بھی تمہیں لاپرواہی سے جیتتا دیکھتا، تمہاری بے باکی اور آزادی دیکھتا، تو میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ تمہاری یہ نادانی اور بے پرواہی تمہیں کسی ایسی اندھیری راہ پر نہ لے جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ میں تمہیں اس دنیا کی ہر بری نظر سے بچانا چاہتا تھا۔ میری وہ روک ٹوک، میری وہ سختی، وہ کوئی حکمرانی نہیں تھی شنایا، وہ تمہیں کھونے کا شدید ڈر تھا۔ شنایا کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ شاہزین کا ہر ایک لفظ اس کے لیے عظیم انکشاف تھا، جسے وہ اپنی آزادی کا دشمن سمجھتی رہی۔ وہ تو اس کی حفاظت میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ 3 سال تک جب میں اس گھر سے دور رہا، شاہزین نے شنایا کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا، جہاں اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنے کردار پر لگے داغ کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنی تکلیف مجھے تم سے دور رہنے کی تھی۔ میں روز تمہاری تصویر دیکھ کر راتیں گزارتا تھا، اور جب بابا کی بیماری کے بہانے میں واپس آیا تو میں نے رخصتی کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تاکہ میں تمہیں تمہارے اپنے ہی پچھتاوے کے ذریعے واپس حاصل کر سکوں۔ میں چاہتا تھا کہ تم سچ بولو اور ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ شاہزین کی محبت کی یہ بے پناہ شدت اور اس کا ضبط سن کر شنایا کا دل پھرتے جذبات سے بھر گیا۔ اس کا تمام غرور، تمام ڈر اور تمام فاصلے لمحوں میں پاش پاش ہو گئے۔ شاہزین! شنایا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھ کر شاہزین کے سینے سے لگ گئی۔ شاہزین نے ایک لمحے کے توقف کے بعد اپنے مضبوط بازو شنایا کے گرد لپیٹ لیے اور اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ 3 سالوں سے تشنا دوری روحیں بالآخر ایک ہو چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو شاہزین، مجھے معاف کر دو۔ شنایا اس کے سینے میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ میں کتنی اندھی تھی جو تمہاری اتنی پاکیزہ اور شدید محبت کو نہ پہچان سکی۔ میں نے تمہاری محبت کو دشمنی سمجھا۔ میں بہت نادان تھی شاہزین۔ شش! شاہزین نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے اور پیار سے کہا، اب مزید کوئی معافی نہیں اور نہ ہی کوئی آنسو۔ ماضی ختم ہو چکا ہے شنایا، آج سے ہماری نئی زندگی کا آغاز ہے۔ شنایا نے شاہزین کے سینے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، صرف شاہزین کے لیے احترام، عقیدت اور محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں شاہزین، شنایا نے شاہزین کے چہرے کو اپنے نرم ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، میں اپنی آخری سانس تک تمہاری اس محبت کا پاس رکھوں گی۔ میں تمہاری عزت، تمہارے مان اور تمہاری محبت کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ تم میرے شوہر ہی نہیں، میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو۔ شاہزین کے چہرے پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے شنایا کے ماتھے پر ایک طویل اور محبت سے بھرا بوسہ ثبت کیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں محبت، اعتراف اور باہمی احترام کا ایک نیا باب رقم ہو چکا تھا۔ تمام تلخیاں چھوٹ اور فاصلے سمٹ چکے تھے، اور شاہزین و شنایا کی زندگی اب سچی محبت اور خوشیوں کے حسین راستے پر گامزن ہو چکی تھی۔ جی تو دوستو، تھینک یو سو مچ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔ آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ آخر آپ کو کس بات کا نشہ ہے، آپ کی زندگی میں کون سی چیز ہے جو آپ کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ کامنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔
ہمارے ناولس کو پسند کرنے کا شکریہ. چینل کو بھی سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. بہت جلد ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.